ایک بڑے شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ عام گھرانے کا فرد تھا لیکن دل میں خواب بہت بڑے رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایک دن کچھ ایسا کرے کہ اس کا نام رہے اور لوگ اسے یاد رکھیں۔ مگر زندگی آسان نہ تھی۔ اس کے والد ایک چھوٹے سے دکاندار تھے جو بڑی مشکل سے گھر چلاتے تھے۔ ماں سلائی کر کے کچھ کما لیتی تھی اور یوں گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ حمزہ بچپن ہی سے ذہین تھا لیکن غربت کی وجہ سے اکثر اس کی پڑھائی میں رکاوٹ آتی۔ کبھی کتابیں خریدنے کے پیسے نہ ہوتے، کبھی فیس بھرنے میں دیر ہو جاتی، لیکن وہ دل ہی دل میں طے کر لیتا کہ ان سب مشکلات کے باوجود وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گا۔ مگر اکثر اس کے دوست مذاق اڑاتے کہ تم جیسے غریب لوگ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگتے، لیکن وہ اندر ہی اندر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا، کبھی ریہڑی پر سبزی بیچ لیتا، کبھی اخبار تقسیم کرتا، کبھی ٹیوشن دیتا تاکہ اپنی فیس خود ادا کر سکے۔ دن میں کالج جاتا اور رات کو محنت مزدوری کرتا۔ کئی بار تھک کر گر جاتا لیکن ماں کی دعائیں اور اپنی ہمت اسے اٹھا دیتی۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گیا۔ وہاں اس نے محسوس کیا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور لوگ کس قدر آگے نکل چکے ہیں۔ کئی امیر طلباء کاروں میں آتے، مہنگے کپڑے پہنتے، لیکن حمزہ سادہ کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں میں کلاسز لیتا۔ شروع میں لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے، لیکن جب امتحان ہوئے تو وہ سب سے آگے نکلا۔ استاد بھی اس پر فخر کرنے لگے، مگر اصل امتحان تو ابھی باقی تھا، کیونکہ یونیورسٹی کے بعد نوکری حاصل کرنا اور گھر کی حالت بہتر بنانا اس کا اصل خواب تھا۔ بہت سی کمپنیاں انٹرویو میں اسے اس لیے رد کر دیتی کہ اس کے پاس سفارش نہیں تھی یا وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ کئی بار دل ٹوٹا، کئی بار لگا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، لیکن جب بھی ہمت ہارتی تو اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا جو ہمیشہ کہتی، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھ، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ان الفاظ سے وہ پھر کھڑا ہو جاتا۔ دن گزرتے گئے، سال بیت گئے۔ ایک دن اسے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو کا موقع ملا۔ وہاں بھی سخت مقابلہ تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے علم اور محنت سے سب کو حیران کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے نوکری مل گئی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ تھا۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ لے کر ماں کے ہاتھ پر رکھی اور کہا، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اصل امتحان تب شروع ہوا جب اس نے اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھا جو دولت تو رکھتے تھے مگر اخلاقیات اور کردار سے خالی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اصل کامیابی صرف دولت نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ ایسے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے گا جو اسی کی طرح غریب ہیں۔ مگر خواب دیکھتے ہیں یوں اس نے ایک چھوٹی سی فلاحی تنظیم شروع کی جو رفتہ رفتہ بڑی ہوتی گئی۔ اب وہ خود ان بچوں کو پڑھاتا، کتابیں دیتا اور حوصلہ بڑھاتا، تاکہ محنت اور صبر سے کچھ بھی ممکن ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ اپنے شہر کا ایک بڑا اور کامیاب بزنس مین بن گیا، لیکن اس نے غرور کو قریب نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ وہی پرانے جوتے اور سادہ لباس یاد رکھتا جس کے ساتھ اس نے جدوجہد کی تھی، اور اکثر تقریروں میں کہتا، کامیابی کا راز یہ نہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ گرنے کے بعد کتنی بار اٹھتے ہیں۔ اس کی یہ بات نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ لوگ اسے
صرف بزنس مین نہیں بلکہ رول ماڈل ماننے لگے۔ اور ایک دن جب ایک اخبار والے نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کیسے حاصل کیا تو اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے اپنے زخموں کو اپنی طاقت بنایا۔ دنیا نے تانے دیے تو میں نے انہیں اینٹ اور پتھر سمجھ کر اپنی کامیابی کی عمارت کھڑی کر لی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا اور اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو غربت کے اندھیروں میں بھی کبھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، غربت، ناکامی، مایوسی یا دنیا کے تانے، اگر آپ کے اندر ہمت اور استقامت ہے اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ خواب کو مقصد بنایا جائے اور مقصد کے لیے دن رات محنت کی جائے، کیونکہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور اللہ کی ذات کبھی کسی محنت کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔